وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والطاهمين. ثم الوداع عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان اپنے قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں. یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی معمولات میں اس کو شامل فرمائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے. کیا سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے. یعنی شیطان کا بڑا شدید حملہ ڈائریکٹ براہ راست ایمان پر ہوتا ہے. کوئی لمبی حدیث میں تفصیل ہے کہ وہ کس صورت میں آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے، کس مذہب کے ساتھ وہ آتا ہے، کیا کہتا ہے. وہ لمبی گفتگو ہے، لیکن میں نے اس کا جو اصل جو مغز ہے، جو لب لباب ہے، جس کو ہم پیغام بھی کہہ سکتے ہیں، درس بھی کہہ سکتے ہیں، فکر بھی کہہ سکتے ہیں، جو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کی محبت میں، اپنی امت کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے
خاتمہ بالخیر کے لیے، سلامتی ایمان کے لیے، اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کی ناطے میں آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی اور درس اور سبق اور فکر دیا ہے کہ یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 دعائیں کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کتنی؟ 2 دعائیں کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان میں سے ایک دعا ایمان کی ہے اور ایک دعا سلطان کی ہے، یعنی عادل بادشاہ کی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں ایماندار اور عادل سربراہ عطا فرمائے۔ حدیث کے لفظ ہے کہ دعا فوردہ علیکم، 2 دعائیں کرنا تمہارے پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ دعا آنی فوردہ علیکم، دعا الایمان و دعا السلطان۔ آقا علیہ السلام نے اتنے فکر میں یا اپنی امت کی شفقت میں، پیار میں، پھر اگر ہم اس دعا پر توجہ نہ کریں، یہ دعا کا اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، تو ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدنصیبی ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے، کہ شیطان کا بڑا شدید جس پر حملہ ہوتا ہے ایمان پر ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو موت کا دروازہ گزر چکے ہیں، یہ انہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح گئے ہیں، کس حال میں گئے ہیں، ایمان میں گئے ہیں، بغیر ایمان کے گئے ہیں، یہ انہیں پتا ہے۔ لیکن یہ تو اب ہمارے لیے ہے جو ہم زندہ ہیں، کہ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی خصوصی دی ہوئی تعلیم اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ الحمدللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ ماہانہ درس قرآن ہے، ہر اسلامی مہینے کا پہلا ہفتہ بعد نماز مغرب۔ ہاں اگر جب سردی آ جائے گی، کوشش کریں گے کہ گرمیوں میں یہ 3-4 مہینے ہیں، دن لمبے ہوتی ہیں، آگے پھر رات چھوٹی ہوتی ہے، تو مغرب سے عشاء تک ہو جائے گا۔ اگر جب سردی شدید آ جائے گی تو پھر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن چھوٹی رات لمبی ہوتی ہیں، پھر عشاء کے بعد۔ لیکن ٹائم ہمارا مقصود 1 گھنٹے کا، انشاءاللہ ٹائم کی پابندی ہوگی، اس میں 1 بات ہو جائے، 2 باتیں ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں۔ یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے 2-4 باتیں پیغام کے طور پر ہم تک پہنچ جائیں گی، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، ہماری زندگی مزین ہو جائے گی، اور ایسی زندگی ہو جائے گی جو زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عملی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ ہر اسلامی مہینے کا پہلا ہفتہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ، تو جو ٹائم دیا اس کے مطابق انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے، حدیث کے لفظ ہے کہ مَيَتَدَارَ سُنَّهُ، یہ الفاظ ہیں۔ جب اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا ایک مفہوم دے رہا ہوں، اور اس کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ کوئی جگہ ہو، گھر ہے، مسجد ہے، بازار ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی دکان ہے، کوئی پاک صاف جگہ، پھر یہاں قرآن و سنت کا درس ہوتا ہے، کیا ہو؟ جس طرح الحمدللہ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ موقع پر نقد و نقدی دوران گفتگو یا دوران درس اللہ تعالیٰ 4 انعاموں سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ اپنا زید بنانے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ کتنے انعام عطا فرماتا ہے؟ 4 موقع پر۔ جب یہ قسم تلاوت کی آغاز ہوا، اسی وقت اللہ نے پہلا انعام ہمیں دے دیا ہے کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، جتنی دیر وہ درس جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اب سکینہ کیا ہے؟ یہ بھی لمبی گفتگو ہے، اس پر مختلف میرے آقا علیہ السلام کے شاگردوں نے، میرے آقا کے غلاموں نے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، محمد یونیورسٹی کے عظیم طلباء نے اس کی الگ الگ تشریح کی ہے۔ اس سکینہ سے مراد کیا ہے؟ بڑی علمی گفتگو ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، کتنی دیر بھی درس قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور دوسرا انعام جو نقد و نقدی ملتا ہے وہ ہے غاشیتہ الرحمہ،
اللہ تعالیٰ کی جو رحمت والی چادر ہے اس کے ساتھ جتنے لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں سب کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی دولت کیا ہے، اس سے بڑی امیری کیا ہے، اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ امیری نہ گاڑیوں میں ہے، نہ بنگلے اور کوٹھیوں میں ہے، نہ کارخانوں اور فیکٹریوں میں ہے، نہ وزارتوں میں ہے، نہ پیسے میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، نہ پروٹوکولوں میں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اس سے بڑی امیری کیا ہے کہ تو جتنی دیر درس قرآن میں بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول بھی ہوتا رہے اور اللہ کی رحمت والی چادر کے سائے کے نیچے تو آ جائے۔ پھر نمبر 3، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ۔ اب اس پر جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے، اب خانہ کعبہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو ترکی مسجد کے پلر ہیں، ستون ہیں، اگر ان کا بھی کوئی طواف کرے تو شرک کے مطلب فور قابو کریں گے، جائز نہیں ہے۔ فقط جس پر غلاف کعبہ، وہ حجرہ، وہ کمرہ، وہ مکان جس پر غلاف کعبہ لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں طواف جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مطاف کے اندر بھی ترکی مسجد کے کسی ستون کا بھی، پوری مسجد حرام کسی ستون، کسی پلر کا بھی طواف جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں وَيَتَّقَى رَسُولَهُ، جہاں درس قرآن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اب یہاں گنتی نہیں، تعداد نہیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے۔ وہ کتنے فرشتے ہیں وہ ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پتہ کہ بندے کیا کر رہے ہیں، یہ میرے کلام کا درس دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، میرے کلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، تم ان کا طواف کرتے رہو۔ اور آخری تحفہ جو نقد و نقدی ہمیں مل رہا ہے وہ ہے وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنی دیر درس جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ملا کر سے فرمایا کہ کیا بھائی آپ ایسا کیا خدا کر سے نبوت اور دو باتوں تو میں ایک ایسے آسمان اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے۔ اب ان کی تعداد بھی نہیں بتائی کہ وہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو وہاں جمع کر کے جتنی دیر یہاں درس جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ درس میں شامل ہونے والے ایک ایک بندے کا نام لے لے کر فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ یار اللہ کی زبان تو نہیں نا، ہم تو اذاؤں سے پاک ہے نا، وہ تو نور ہے نا، لیکن خدا کی قسم یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ خود ذکر کرتا ہے تو جس کا نام رب یہاں آ جائے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس کا نام رب یہاں آ جائے کمال ہے۔ اس مطلب میں نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو میں دعا کے بارے میں بات کی ہے اور دوسرا میں درس قرآن کی فضیلت کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ انشاءاللہ پہلے ہی بتا دیا جائے گا اس موضوع کی۔ ویسے تو اس موضوع کو چھیڑے وہ ایک سمندر ہے نکلا، لیکن ہم نے اس میں سے دو چار ہیرے تھوڑے سے وقت میں نکال کر اپنے لیے، اپنے دوستوں احباب کے لیے ہم نے پیش کر دے رہے ہیں، تاکہ وہ ہیرے قیمتی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی اشیاء ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف دو بار ہوئی۔ کائنات کی ہر چیز کی قدر کتنی بار؟ دو بار۔ لوگوں نے پوچھا کب؟ آپ نے فرمایا آنے سے پہلے، جانے کے بعد۔ اجلوا بالصلاة قبل الموت، اجلوا بالتوبة قبل الموت۔ صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے پر، اور زندگی کی قدر ہوگی جانے کے بعد۔ اسی دوستو درس قرآن کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر سے ہمارا پروگرام ہے اس پر میں انشاءاللہ بس ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بڑی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ یہ آیت نمبر 162 ہے اور 163 سورۃ الانعام ہے اور 8واں پارہ ہے، اس کی 2 آیات
اور سننا فرض ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے قرآن سنا بھی ہے. اگر آقا کی اس ادا کو دیکھیں تو پھر سنت بھی ہے. تو فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدٍ، آقا علیہ السلام کی ایک ادا کو ادا کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کیا؟ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدٍ، ایک سنت کو ادا کرنا. مثلا کیا پانی پی رہے تھے تو سیدھے ہاتھ میں برتن کا پکڑ لینا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. بسم اللہ کا پڑھنا، پانی کو دیکھ کر پینا، 3 سانسوں میں پینا، سارا پانی پینے کے بعد جب پیاس بجھ جائے، پانی پینے سے لطف آئے، سرور آئے، لذت آئے، عافیت خوبصورت ہو جائے. جب شدت کی پیاس تھی، پھر اس کے بعد تو نے پھر پانی پیا، پھر وہ بھی میٹھا، پھر وہ بھی ٹھنڈا، تو پھر تیری کیفیت بدلی. پھر تو نے کہا الحمدللہ. اب پانی پینے کی 6 سنتے تو نے ادا کی ہیں تو تمہیں 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا. اس لیے محترم آئیے قل الحمد سے لے کر والناس تک اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ہماری باقی باتیں رہ جاتی ہیں. بات اتنا کہہ دیتا ہوں کہ قل یہاں بھی آتا ہے خاص کلام سے قبل آتا ہے. خاص گفتگو، خاص پیغام، خاص درس، خاص تعلیم سے قبل آتا ہے. کیا؟ قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیجیے. الحم سے کر والناس تک یہ سارا کلام کس کی زبان سے نکلا ہے؟ تو سارا کلام تو نبی پاک نے سنا دیا. سارا کلام جب زبان نبوت سے خروج ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہا ہے، تو سنایا تو جا رہا، کہا جا رہا، فرمایا جا رہا. پھر رب نے قل کیوں کہا؟ فرما دیجئے. فرمایا تو جا رہا ہے نا، تو رب نے کیوں فرمایا قل؟ فرما دیجئے. آپ کہہ سکتے تھے باری دار میں فرما تو رہا ہوں میرے بندوں کو، میں فرما تو رہا ہوں، لیکن نہیں. قل قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے خاص موقع میں آیا ہے. کوئی خاص گفتگو ہو، الا خاص موقع، انا خاص موقع، قل خاص موقع، لقد خاص موقع. یہ تاکیدی لفظ ہے. کیا ہے؟ اور تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں کوئی خاص بات ہو، کوئی قابل توجہ ہو، ضروری ہو. ٹھیک ہے جی. آئیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھو قل کے بعد انا، تاکید پر تاکید. یعنی یہ مضمون آگے بڑا خاص ہے، پیغام خاص ہے، تعلیم خاص ہے، درس خاص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید پر تاکید، قل بھی تاکید ہے اور انا بھی تاکید ہے. مثلا فوری صاحب اپنے استادے کہتے ہیں بیٹے یہ میل اٹھا کے کمرے میں رکھ دے. پھر کہہ دیا بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میل آپ نے اٹھا کے رکھ دی. سو کہتے ہیں تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تاکید. پھر بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی اور کو میں نے نہیں کہا، یہ میل تم نے اٹھانی ہے. اس کو کہتے ہیں تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید، تاکید پر. اب یہاں دو تاکید ہیں. کیوں؟ مضمون خاص ہے. مضمون کیا ہے؟ اس میں ہم نے 4 چیزوں سے کتنی 4 چیزوں کا صلاتی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی میٹھی بھی زبان سے کہ بے شک جو میں آگے کہہ رہا ہوں جو رب میری زبان سے کلوا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے کلام کی، اپنے پیغام کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آدمی معتبر ہوتا ہے اس کا کلام بھی، اس کی گفتگو بھی معتبر ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنے کی ضرورت پڑی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام اس کی بات کا بھی بہت قابل توجہ ہے اور قابل ضروری ہے. فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک صلاتی میری نماز، میری نمبر 2 بلوسوں کی اور میری قربانیاں، میری قربانیاں. میرا کہ ایک قربانی نہیں کی، میرا کہ ہر سال 2 قربانیاں کرتی، پھر پوری زندگی قربانیاں. 10 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں. کتنی؟ 10 سال. آقا صاحب نے ہر سال خود بھی قربانیاں کی ہیں اور آپ کی غلاموں نے بھی قربانیاں کی. ٹھیک ہے جی. کتنی باتیں ہوں گی؟ تو نمبر 3 وَمَحْيَايَ
اور میرا دنیا میں رہنا، یعنی زندہ رہنا، ظاہری طور پر دنیا میں رہنا، کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 4 مماتی، اور میرا دنیا سے چلے جانا، ظاہری پردہ پا جانا، دنیا سے چلے جانا، کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ یہ 4 باتیں کرنے کے بعد آگے جو سبق اور فکر ہے وہ بڑا خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا للہ، اور آگے رہے للہ ہے، ہاں کی ضمیر جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کاموں کی، صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی وللہ ہے، ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے 4 کاموں کی طرف، کہ یہ چاروں کام کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ بڑا خاص سبق ہے، درس ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو رب کے لیے، قربانی بھی دینی ہے تو رب کے لیے، ہم اگر زندہ ہے تو وہ بھی رب کے لیے، دنیا سے جانا ہے تو وہ بھی سارے بولیے رب کے لیے۔ یہ بڑا خاص نکتہ ہے، یہ بڑا خاص نکتہ ہے۔ دیکھیں جب حج کی باری آئی، للہ علی الناس حج البیت، اگر لوگوں پر صاحب استطاعت پر، صاحب وسعت پر، رزق کی فراوان اور فراخی پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ اپنے شروع میں شرط لگی وَلِلَّهِ، بیت اللہ کا حج جو فرض ہے لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ اگر کسی غیر کا ارادہ بھی آ گیا، خیال بھی آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں ریاکاری، بخلاوہ، شوبازی، نمود نماز، سجاوٹ۔ اگر غیر کی چیز شامل ہو گئی، غیر کی رضا شامل ہو گئی، تو یوں سمجھو وہ تیرا عمل ساری کائنات سے بھی بڑا ہے، اس کی رب کی بات میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ تیرے اور میرے لیے خاص سبق ہے۔ یاد میں بات کرتا جاؤں، حضرت امام یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے اور سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کو دکھائی جا رہی ہے، اتنی تلاوت کی ہے، لیکن چند آیات اس میں نہیں ہے۔ کیا چند آیات اس میں نہیں ہے؟ پریشان ہے، تلاوت تو میں نے ساری سورت کی ہے اور درمیان میں چند آیات نہیں ہیں جو میری تلاوت میں شامل ہی نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، جب تو تلاوت کرتا تھا نا تیرے قریب سے بندہ گزرا تھا، اللہ اللہ، جب تو بولیے تلاوت کرنا تھا تیرے قریب سے ایک بندہ گزرا تھا، بندے کی گزرنے پر کے خیال میں خیال آیا، دادا لگائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تیرے دل سے اٹھنے والے خیال ہے نا وہ بھی میرے علم ہے، کیونکہ میں سمیع بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، اور اگر آگے جاؤ تو وہ علیم رضا کی صدور ہے۔ جب وہ تلاوت کر رہا تھا تیرے قریب سے ایک بندہ گزرا، اس کو تو نے دیکھا، خیال آیا، بس خیال آیا، گزر رہا تھا، خیال آیا، میں کہ تلاوت ہو۔ اس کے گزرنے پر جتنی تو نے آیات تلاوت کی ہیں جو ریاکاری کی نظر ہو گئی۔ اللہ اندازہ لگائیں، بندہ گزرے تو کتنی دیر وہ گزرتا رہا، یہاں سے جہاں تک، بس وہ گزرتے، جب وہ گزر رہا تھا ایک دو تین اتنے، اس کے گزرتے ہوئے آپ نے تلاوت کی، وہ ریاکاری بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے نامات اعمال میں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارا کہ یہ سارا کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فرمایا کہ میرا بھی تعارف سننا کہ اللہ ہے کون ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کے بعد اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی عظمت، اپنی عزت، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی وسعت، اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے۔ پتہ ہے اللہ کون ہے؟ جس کے لیے یہ چاروں عمل ہیں،
بتا وہ کون ہے؟ بتا کون ہے؟ فرمایا رب، یا رب، وہ رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تیری ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ عبادت تعالیٰ کس چیز کا تو رب ہے؟ فرمایا عالمین، عالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا میں اللہ ہوں۔ اتنی بات کرنے کے بعد آیت نمبر 163 میں رب نے یہاں ایک بڑا خاص تعارف بنا کروایا۔ اصل تعارف وہ ہے، بڑا خاص ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا شریک لہ، لا شریک لہ، کیا فرمایا؟ رب العالمین، میرے اس کام میں میرا کوئی شریک نہیں۔ رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے کے میرے عمل میں، میرے فعل میں، میرے اس کام میں کوئی اور شریک نہیں۔ میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ رب العالمین۔ کیسا لکھتا ہے؟ سارے جہانوں کا جو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کے اس عمل میں کوئی بھی بولیے شریک نہیں ہے۔ اللہ آگے کیا فرمایا؟ قربان گئے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میں ہی ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہی حکم سنایا گیا، حکم دیا گیا، امر کیا گیا، لیکن آگے ملا کر اور کمال کرتا ہے۔ فرمایا معبود یہ بھی فرما دو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، رب کے حکم کو ماننے، یعنی ماننے میں، اقرار کرنے میں، اعتراف کرنے میں، تسلیم خم ہونے میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ میں ہوں۔ پہلا مسلمان، پہلا ماننے والا کون ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ تھا قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام تھا جس کو میں نے تھوڑا سا آپ تک اس کا مفہوم پیش کیا ہے۔ اب میں حدیث پاک کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے، بس 1-2 منٹ ہے، لیکن میں ایک حدیث کوٹ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ قربانی ہے، کیا ہے؟ قربانی کا ثبوت قرآن مجید سے آپ ایک جگہ سے مل گیا۔ جو قربانی کے منکر ہے ان کے لیے سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی سند اور سب سے بڑا پروف جو میں نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 163 کے حوالے سے 62 کے حوالے سے میں نے دلیل دے دی ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم کر رکھا ہے، اور قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کیا کرنا؟ قربانی کرنا۔ کس سے ثابت ہے؟ قرآن کی۔ اور آقا علیہ السلام کا عمل دیکھیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کراوی ہیں، آقا علیہ السلام نے 10 سال گزارے کہا مدینہ المنورہ میں، 10 سال ہی ملا کر قربانی کی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جانوروں کو خوب پالتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ میں 2-4 باتیں بس جو ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ ہم موٹا تازہ کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، یعنی یوں سمجھیں کہ آقا صاحب کے غلاموں کے عمل سے یہ بھی پتا چلا کہ جانور کی خوب پرورش کرنا، خوب خیال کرنا، خوب دیکھ بھال کرنا، خوب ان کو کھلانا پلانا اور خوب ان کو موٹا تازہ کرنا، یہ آقا کے غلاموں کی سنت یاد رہے گا۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے ہمیشہ 2 مینڈے قربان کیے۔ کتنے؟ 2 مینڈے قربان کیے، اور ہم بھی 2 مینڈے ہی قربان کرتے تھے۔ یاد رہے گا۔ اب اگلی بات سے 2-4 باتیں جو ضروری ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ جب قربانی کا گوشت گھر میں آتا تو میں اس کو نمک لگاتی تھی۔ کیا؟ نمک لگاتی، اور نمک لگا ہوا گوشت میرے آقا بڑے ذوق سے کھاتے تھے۔ یہ بھی آپ کو مجھے یہاں سے ہیرا ملا کہ ہم قربانی والے دن گوشت کو فقط نمک لگا کر، مثالوں سے بچا کر، فقط نمک لگا کر پکا کر ہم اس کو کھائیں گے، تو یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا سب کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور گوشت کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ میں خاص جو تریم ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ وقت ہو رہا ہے اس میں۔
गोश्त कुर्बानी के कितने 3 हिस्सों में तकसीम करना, 3 हिस्से बनाना मेरे आका इस्लाम क्या है? सुन्नत है। और एक हिस्सा घर पे रखना। ये लोग कहते हैं हम तो घर में रखते नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बस थोड़ा सा रखते हैं जो हमने खाना है, बाकी अपने हिस्सा भी तकसीम कर देते हैं। वलीमा, अकीका, कुर्बानी, ये 3 गोश्त बरकत वाले गोश्त होते हैं और इनका घर में खाना बरकत भी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि की सुन्नत भी है। ये बातें याद है? 3 हिस्सों में तकसीम करना मेरे आका की सुन्नत है। नंबर 1 एक हिस्सा अपने घर में रखना सुन्नत है। नंबर 2 दूसरा हिस्सा रिश्तेदार या रिश्तेदार जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, ये शर्त है, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके घरों में पहुंचाना मेरे आका की अदा है। नंबर 3 तीसरा हिस्सा गैर रिश्तेदार, क्या गैर रिश्तेदार जिन्होंने कुर्बानियां नहीं की उन तक गोश्त का पहुंचाना मेरे आका की सुन्नत है। अब कुर्बानी क्यों बनी, कुर्बानी का आगाज क्यों हुआ, अब इसकी तफसील है और इसकी सबसे बड़ी हिकमत यह है अल्लाह अकबर कि जिन्होंने पूरा साल अपने हालात में पेश नजर घर में गोश्त नहीं पका सके पूरा साल, यकीनन कुर्बानी वाले उनके घर में गोश्त जरूर पहुंचेगा, ये हिकमत थी। लेकिन हाल ये है इनका गोश्त मेरी तरफ, मेरा गोश्त इनका इधर, इनका इधर, और जिनके लिए बनी थी वो दरवाजों को तक रहे हैं, उन तक वो गोश्त नहीं पहुंच रहा। तलाश करें, देखिए, मालूमात करें कि हमारे रिश्तेदारों में और गैर रिश्तेदारों में किस किस ने कुर्बानी नहीं की है, वहां तक गोश्त का पहुंचाना कुर्बान क्या है, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है, बड़ा इनाम, बड़े इनाम। हम एक हदीस को करना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत है और उसके बाद